یہ آنے والے چیلنجز اور آنے والے زمانوں میں ان کے لیے بہت ہی بڑی کٹھنائیاں ہیں، بہت بڑا مشکل دور آنے والا ہے۔ گفتگو کا سخن آج میں نے اہم روایت کے اعتبار سے تھوڑا سا موڑ لیا ہے، اس لیے کہ وقت کی ضرورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے محرم کے اجلاس، خاص طور پر جو 10 روزہ اجلاس ہیں، آپ ان میں توحید، نبوت، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کے تذکرے اور کربلا کے وہ خونی مناظر اور استقامت حسین اور کربلا کے ماں بعد کے حالات سماعت کرنے کے عادی ہیں، اور اچھی بات ہے یہ روایات قائم رہیں۔ لیکن چونکہ میں بیچ میں آ گیا ہوں، ترتیب جیسے آپ کے یہاں چل رہی ہے، آپ کے خطیب و امام انشاءاللہ اسی ترتیب کے اعتبار سے آپ کو وہی بیانات سنائیں گے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے 21ویں پارے میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت تسلیم کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس نے تمہارے جسم کے پرزے پرزے کو بنایا، تم اس کا انکار کر جاتے ہو، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور قرآن کی یہ سورہ لقمان بہت بڑا درس اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر سب سے پہلے یہ بات یاد دلائے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی نہ کرنا۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، اسے سیکھ لیں آپ۔ ایک کھلا ہوا شرک ہے کسی اور کو خدا مان لینا، اور کچھ چھپے ہوئے شرک ہیں، وہ بظاہر شرک دکھتے نہیں لیکن ہوتے ہیں، شرک خفی۔ ان تمام سے اپنی اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت اسی لیے کی کہ 2 بچے میرے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ایک انقلابی بات ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں یہاں دولت کی ریل پیل اور یہاں پر ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس میں اگر بچوں کو اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سکھائی جائے، عربوں کی زبان میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی کی زبان ہے، لٹریچر کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبان ہے، اور لوگوں کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ عربی زبان ہے۔ جب بچے اس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر یہ بات یاد آتی ہے کہ کاش ان پر پوری محنت کی جاتی تو یہ عربی کے وہ گوہر نایاب بنتے، وہ ہیرے بن کر کے چمکتے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی وفات کے وقت چھوڑا تھا۔ اے میرے عزیزو، آج تربیت اولاد کا فقدان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اس کی طرف لوگ توجہ بھی کم کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ دنیا نے تمہیں ایسا جکڑ رکھا ہے، تم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہو، اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ باپ کی طرف سے بیٹے کو دیا گیا تحفہ سب سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، برتھ ڈے میں بچے اپنے باپ سے تحفہ مانگتے ہیں، گفٹ چاہتے ہیں، جیسی جیسی تمہاری عمر ہوگی ویسے ویسے گفٹ آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کھلونے آ جاتے ہیں،
ان کے لیے بڑے سے بڑا کیک آ گیا برتھ ڈے میں، جیسی بچے تھوڑے بڑے ہو گئے موبائل مانگنے لگے، میرے برتھ ڈے میں مجھے موبائل دے دیں، اور تھوڑے بڑے ہو گئے تو بائک مانگتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے پیسوں کی اچھی خاصی بہتات ہے تو کار مانگ لیا۔ اور باپ بھی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے برتھ ڈے میں جو گفٹ دیتا ہے وہ انہی چیزوں کو دیتا ہے کہ اس سال میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ میں برتھ ڈے کے وقت ایک عظیم موبائل دیا ہے، اچھا جوڑا دیا ہے، ایک اچھی کار دلایا ہے، ایک اچھا موبائل دلایا ہے۔ مگر کیا تم نے میرے آقا سے پوچھا کہ اولاد کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ کی طرف سے دیا جانے والا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق و کردار ہے، ادب ہے۔ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ادب دیا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ اسے دیا ہے، اور جس کو ادب نہیں سکھایا گیا دنیا دیکھ کر کے اسے تو کوسے گی لیکن ساتھ میں یہ پوچھے گی یہ ہے کس کا بیٹا، تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ برائیاں بیٹا کرتا ہے لیکن دنیا باپ کو بھی کوستی ہے۔ یہ صرف دنیا کا ہی نظام نہیں، قیامت میں بھی چلے گا۔ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے، مولا ہمارے گمراہ ہونے میں، ہمارے بھٹکنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے ماں باپ کا ہے، تو انہیں گرفتار کر۔ ماں باپ اس وقت لائے جائیں گے اور بچوں کو سامنے کیا جائے گا، اس دن نہ ماں کی محبت نہ باپ کی محبت۔ باپ ہزار کہتا ہو کہ بیٹا تجھے یاد ہے میں خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا ہوں، میں نے تیری کیا خواہش پوری نہیں کی، سب کچھ لا کر دیتا رہا، لیکن بیٹا اس دن انکار کرے گا مجھے تم نے کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ میں گمراہ ہو کر کے مرا، جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو بچے اپنے ماں باپ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو بچوں کو پیدا کر کے اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور وبال کچھ نہیں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں تمہاری اولاد میں کچھ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ اسی لیے نہیں کہ تم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، پانی نہیں پلاتے تھے، کپڑے نہیں پہناتے تھے، اس لیے نہیں، اس لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے انہیں اچھے اخلاق و آداب نہیں دیے، تم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں پلائی۔ میں حدیث آج ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہے تو کیا سکھائے؟ قرآن کی آیتیں بھی میں تلاوت کرتا ہوں لیکن سنیں حدیث پاک، میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کچھ رک کر کے میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں، پہلے قرآن کی ان آیتوں کو کمپلیٹ کروں۔ لقمان حکیم کون ہے؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم، ان کے مقام کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی باتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے مثال راہ ہے، ہدایت کا راستہ طے کرتی ہیں۔ لقمان، ان کے نام کے ساتھ حکیم لفظ جڑا ہوا رہتا ہے، سنا ہوگا لقمان حکیم۔ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جانتے تھے، ساتھ ساتھ انسانوں کی نفسیات کو بھی جانتے تھے، سائیکالوجی، کون سے اولاد کیسی ہوتی ہے کیا کیا ہے۔ سنو، اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنے کا وقت آیا تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے یا بنیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بیٹا، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، چاہے تم پہاڑ کی چٹان میں جا کر کے کرو یا آسمانوں میں یا زمین میں اندر جا کر کے کرو، ایک دن اللہ تمہارے سامنے وہ ضرور لائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا آج آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا برائی اگر کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ بچوں کو کس چیز کا خوف آج ڈالتے ہیں آپ؟ بیٹا یہ مت کرنا، پولیس آ جائے گی۔ پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کا کیا ڈر دکھاتے ہو؟ 500 روپے دے دو، پولیس کا ڈر اسے خوف ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن کیا اللہ کے کسی فرشتے کو رشوت دے کر کے بچ سکو گے؟ اپنے بچوں کو جس چیز کا خوف تمہیں دلانا تھا وہ خوف خدا ہے، اللہ کا خوف۔ سچ بات میں بتاؤں، اگر کسی بچے کے دل میں آپ نے اللہ کا خوف ڈال دیا تو کسی CCTV کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس کی نگرانی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کیمرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس کا اسپائی نگرانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو۔ دل میں اگر اللہ کا خوف آپ نے ڈال دیا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے ایک روایت یہ پڑھی، اہل بیت اطہار کا گھرانہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ، حسن و حسین چھوٹی سی عمر میں چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن بچپن میں دونوں کے درمیان کچھ تکرار ہوئی، بچے آپس میں لڑتے ہیں لیکن ان کی لڑائی سیریس نہیں ہوتی، وہ کھیل کود میں ہو جاتی۔ حسنین کریمین دونوں آپس میں تکرار کر چکے اور دونوں ماں کے پاس آئے۔ کون ماں ہے؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات۔ ایک نے دوسرے کی شکایت کی کہ ماں انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ان کی بات شکایت کی، انہوں نے ایسا کہا۔ لیکن کیا ماں نے دونوں کو پکڑ کر گوشمانی کر دی، کان مروڑ دیا، لکڑی لے کر کے مار دیا؟ ماں کی تربیت تو دیکھیں، بچوں کو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا، اے میرے شہزادو حسن اور اے میرے شہزادو حسین، تم میں سے کس نے کس کو کیا کہا مجھے اس سے مطلب نہیں، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ اس سے پہلے صلح کر لو کہ مولا ناراض ہو جائے، اس سے پہلے تم دونوں صلح کر لو کہ رب تم سے روٹھ جائے یا ناراض ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ماں کی طرف سے آئی کہ دونوں بچے گلے لگ گئے، اس لیے کہ بچوں کو لکڑی کا ڈر نہیں دکھایا گیا تھا، مار کا ڈر نہیں، انہیں ڈر یہ دکھایا گیا تھا کہ اگر اللہ روٹھ گیا تو پوری کائنات روٹھ جائے گی۔ بچے آپس میں گلے مل گئے۔ آج بچوں کے اندر اگر تربیت میں کوئی خوف تمہیں دینا ہو تو کسی جانور کا خوف نہیں، کسی چڑیل بھوت پریت کا ڈر نہیں، شیطان کا ڈر نہیں، پولیس کا ڈر نہیں۔ میرے عزیزو، اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کا خوف دو کہ رب کائنات وہ عظمت والا شہنشاہ ہے، وہ جب کبھی کسی کی پکڑ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے تو پوری دنیا تمہیں اس کی گرفت سے آزاد نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح تربیت اولاد میں میرے عزیزوں، یہ بہت آج کی ضرورت کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتنے بچے آج ہم نے دیکھے آوارہ ہوئے ہیں، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، جن کے ہاتھوں میں تم نے موبائل پکڑا دی، تمہیں یہ ڈسٹرب کرنے لگ گئے، اس لیے تم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، ٹائم پاس ہوتا رہے گا اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ میں نے خود محسوس کیا ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ تمام چیزیں آنے کے بعد یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے۔ بالغ کا مطلب جسمانی بالغ تو نہیں ہوئے لیکن شہوانی بالغ ہو گئے۔ 5 سال اور 6 سال کے بچے وہ باتیں کرنے لگ گئے جو شادی شدہ مرد بھی نہیں کرتے۔ دنیا نے، انٹرنیٹ نے ان کے سامنے سارے پردے کھول دیے۔ کیا یہ تربیت کے انداز ہے میرے عزیزوں؟ یہ تربیت کے انداز ہے؟ آج ٹیکنالوجی کی اتنی ترقیوں کے بعد اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں ملا مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ مشینوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یہ خود جانتے نہیں، اس لیے بچوں کو پکڑنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں ہم موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کے بھی بہت آگے تک جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان مشینوں کو ان بچوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جن کو سفید اور کالے کا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا، جن کو آگ اور پھول کا